السلام علیکم ناظرین۔ 17 نومبر 1922 وہ تاریخ تھی جب ترکی میں عملاً خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے صرف 3 دن بعد 20 نومبر تاریخ کا وہ سیاہ دن تھا جب اسلام کے نام سے الرجک دشمنوں نے اسے ملیہ میٹ کرنے کے لیے لوزان کانفرنس منعقد کی۔ معزول کیے جانے والے خلیفہ وحید الدین ترکی کا آخری بااختیار خلیفہ تھا۔ جولائی 1918 میں جب وہ مسند خلافت پر بیٹھا تو اس کی عمر 59 سال ہو چکی تھی۔ اس وقت جنگ عظیم اول کے آخری لمحات تھے۔ اس نئے کرسی نشین کی آنکھوں کے سامنے ترکی دم توڑ رہا تھا۔ ترکی کے واحد اتحادی جرمنی کو شکست ہو گئی تھی۔ عرب، شام اور عراق ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ شمالی شام اور جنوبی ترکی پر فرانس کی فوجیں قابض ہو گئی تھیں۔ استنبول اور اناطولیہ کے کچھ اضلاع کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ترکی کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 30 اکتوبر 1918 کو عارضی جنگ بندی طے ہو گئی۔ ایسے میں برطانوی جنرل لیبنی استنبول پہنچا اور خلیفہ وحید الدین سے گفتگو کے دوران ترک فوج کے جرنیل مصطفیٰ کمال پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ چھٹی آرمی کور کی کمان مصطفیٰ کمال کو دی جائے۔ خلیفہ کے سامنے اس وقت سب سے بڑی آزمائش کسی طرح ترکی کو بچانا تھا، جس کے دارالخلافہ پر اتحادی افواج کھڑی تھیں۔ خلیفہ نے جب دیکھا کہ اتحادی بھی مصطفیٰ کمال پر اعتماد کرتے ہیں تو اس بحران سے نکلنے کے لیے اسے ایک عجیب تدبیر سوچی۔ اس نے سوچا کہ وہ خود وقت گزاری کے لیے یورپی طاقتوں کے مطالبات مانتا رہے تاکہ منصب خلافت ہاتھ سے نہ جائے، مگر دوسری طرف مصطفیٰ کمال سے خفیہ طور پر یہ طے کر لیا کہ وہ ترکی کے آزاد علاقے میں جا کر خلیفہ کے خلاف نمائشی بغاوت کر دے۔ چونکہ اس طرح قائم ہونے والی باغی حکومت کا یورپی اتحاد سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ ایک آزاد ترکی کے لیے جد و جہد کر سکے گی۔ یورپی اتحاد اس تحریک کو نظر انداز نہیں کر سکے گا اور اسے مجبور ہو کر صلح کی شرائط نرم کرنا پڑیں گی۔ چنانچہ خلیفہ نے مصطفیٰ کمال پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے یہ مہم سونپ دی اور اس کے ذمہ لگایا کہ اناطولیہ میں جا کر ایک باغیانہ تحریک کھڑی کرے جو مغربی طاقتوں سے صلح کو مسترد کر کے اپنی سرزمین کی مکمل آزادی کا مطالبہ کرے۔ مصطفیٰ کمال نے اس ذمہ داری کو نہایت مسرت کے ساتھ قبول کیا، کیونکہ جس کامیابی کے وہ خواب دیکھا کرتا تھا اس کی چابی خلیفہ نے اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ وہ خلیفہ کا خفیہ لاہ عمل لے کر اناطولیہ پہنچ گیا۔ اس دوران یونان نے ترک علاقے ازمیر پر قبضہ کر لیا۔ یہ اطلاع ملتے ہی کمال نے ترک جوانوں کو جمع کر کے ایک قرارداد پاس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ترک عوام غیر ملکی تسلط برداشت نہیں کرے گے۔ مغربی طاقتوں سے یہ حقیقت مخفی نہ رہی کہ مصطفیٰ کمال کو خلیفہ نے کس مقصد کے لیے اناطولیہ بھیجا ہے۔ انہوں نے ایسا عجیب کھیل کھیلا کہ خلیفہ کی چال الٹی پڑ گئی۔ اس سلسلے میں برطانیہ نے یہ حکمت عملی طے کی کہ مصطفیٰ کمال کو حقیقتاً باغی بنا دیا جائے اور اس بغاوت کو کامیاب کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے خلیفہ کے اتحادیوں کے سامنے عاجزی اور بے بسی ظاہر ہو، جبکہ یورپی طاقتوں کی طرف سے مصطفیٰ کمال کی مخالفت کی جائے تاکہ کمال کی جرأت اور بصالت کا تاثر نمایاں ہو جائے۔ چنانچہ یورپی اتحاد نے اناطولیہ میں مصطفیٰ کمال کے تقرر پر ناراضگی کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ اس کے اختیارات سلب کر کے اسے استنبول واپس بلایا جائے۔ ادھر مصطفیٰ کمال حقیقتاً اس قابل ہو گیا تھا کہ خلیفہ کا تختہ الٹ سکے۔ اس نے قوم کو پیغام دیا کہ عوام پر اور فوج پر یہ فرض ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ، عثمانی سلطان اور خلیفہ کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کرے۔ خلیفہ نے کمال کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے، مگر اس پر قابو پانا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ اس طرح ایک ہی وقت میں ایک مملکت میں 2 حکومتیں وجود میں آ گئیں۔ ایک طرف استنبول میں خلیفہ کی حکمرانی تھی اور دوسری طرف انقرہ میں مصطفیٰ کمال کی جمہوری حکومت تھی۔ 16 مارچ 1920 کو برطانوی فوجیں حالات کو سنبھالنے کے عنوان پر استنبول میں داخل ہو گئیں۔ سلطان محمد فاتح کے استنبول فتح کرنے کے بعد پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی غیر ملکی فوج مسلمانوں کے اس دارالخلافہ میں گھسی ہو۔ برطانوی افسران کے دباؤ پر خلیفہ نے ایک نئی حکومتی مجلس تشکیل دی، جس نے گھر گھر تلاشی لے کر اور جیل خانوں تک کو کھنگال کر مصطفیٰ کمال پاشا کے حامیوں کو گرفتار کیا۔ برطانیہ نے اس نئی حکومت پر اپنے نگران مقرر کر کے اعلان کرایا کہ لوگ خلیفہ کی اطاعت کریں، مگر ان کوششوں کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہ نکلا کہ لوگ خلیفہ کو برطانیہ کا اعلیٰ کار سمجھنے لگے۔ ان میں ترک قومیت کا جذبہ مزید پختہ ہونے لگا اور یہی برطانیہ کا مقصد تھا
یہ تاثر عام ہو گیا کہ خلیفہ سامراج کا ایجنٹ ہے جس کے بس میں کچھ بھی نہیں، جبکہ مصطفیٰ کمال یورپ کے خلافت شمشیر بے نیام ہے۔ استنبول اور اس کے مضافات میں نوجوان رضاکاروں کی بھرتی شروع ہو گئی تاکہ اتحادی طاقتوں سے ایک اور جنگ لڑی جا سکے۔ یورپی اتحاد ایک ملک میں قائم ان دونوں حکومتوں کی کارکردگی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے کس کا غلبہ ان کے مقاصد کے لیے زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خلیفہ کو کچھ اختیارات دیے جن سے فائدہ اٹھا کر خلیفہ کی فوج نے کردستان پر فوج کشی کی اور اسے دوبارہ ترکی میں شامل کر لیا۔ اس فتح سے خلیفہ کی دھاک دوبارہ بیٹھ گئی اور لوگ کمال کا ساتھ چھوڑ کر خلیفہ کے گرد جمع ہونے لگے۔ اب خلیفہ کی فوج انقرہ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ مصطفیٰ کمال کی بغاوت کو کچلا جا سکے، مگر اسی دوران کمال کے حامیوں کو خلیفہ اور یورپی اتحاد کے درمیان معاہدہ سیورے کی تفصیلات کا پتہ چل گیا اور انہوں نے فوری طور پر انہیں نشر کر کے یہ ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ خلیفہ نے ترکوں کی آزادی کا سودا کر دیا ہے۔ اس سے پانسا یکدم پلٹ گیا۔ عوام اور فوج کی پوری حمایت کمال کے ساتھ ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ آخر معاہدہ سیورے کیا تھا؟ اس کی تشہیر ہوتے ہی خلیفہ کو غدار کیوں تصور کر لیا گیا؟ ہوا یہ تھا کہ اتحادی خلیفہ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ان کی من پسند شرائط پر صلح کر لے، ورنہ اتحادی فوجیں خلافت کا خاتمہ کر دیں گی۔ مجبور ہو کر خلیفہ کے نمائندوں نے 10 اگست 1920 کو معاہدہ سیورے کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی، جس میں کہا گیا تھا کہ استنبول کے سوا ترکی کے باقی تمام علاقے اتحادیوں کے قبضے میں دے دیے جائیں۔ ازمیر اور اس کے آس پاس کے 5 اضلاع 5 سال تک یونان کے قبضے میں رہیں۔ ترکی ان تمام مقبوضات سے باضابطہ طور پر دستبرداری کا اعلان کرے جو عالمی جنگ میں اس سے الگ ہوئے ہیں۔ معاہدے کو خلیفہ کی منظوری کے بغیر قانونی حیثیت نہیں مل سکتی تھی۔ خلیفہ غور و فکر کے بہانے اس پر دستخط کرنے کو ملتوی کرتا رہا، یوں اس نے معاہدے کی توثیق کی نوبت نہیں آنے دی۔ معاہدہ سیورے کے مندرجات مصطفیٰ کمال تک پہنچ گئے، جنہیں شائع کر کے اس نے حالات کا رخ بدل دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ معاہدے کی نقل برطانوی خفیہ اداروں نے اسے بھیجی تھی۔ ملکی فضا جو خلیفہ کے ساتھ ہو چکی تھی اب یکدم خلیفہ کے مخالف اور انقرہ حکومت کی حمایت میں ہو گئی، جس کی وجہ سے انقرہ پر خلیفہ کی وفادار فوج کا حملہ ناکام ہو گیا۔ یہاں ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر واقعی خلیفہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا اور مصطفیٰ کمال ہی انگریزوں کا اصل مد مقابل تھا تو برطانوی فوجوں نے انقرہ کی جگہ استنبول پر قبضہ کیوں ضروری سمجھا؟ مصطفیٰ کمال کو انہوں نے آزاد کیوں چھوڑے رکھا؟ مصطفیٰ کمال اگر برطانیہ کا مہرہ نہیں تھا تو اس نے انگریزوں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہ کی؟ انقرہ کی فوجیں فرانسیسیوں، اطالویوں اور یونانیوں کے مقابلے میں ضرور کھڑی ہوئیں، جس سے مصطفیٰ کمال کی حب الوطنی اور جرأت اور بصالت کا چرچا ہوا اور اسے عوامی اعتماد نصیب ہوا، مگر اس نے برطانیہ سے نبرد آزما ہونے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی۔ جبکہ استنبول پر جو ترکوں کا سب سے اہم مقام تھا، صرف برطانوی فوجیں حملہ آور ہوئی تھی۔ کمال نے وہاں حملہ کر کے انگریزوں کو بے دخل کیوں نہ کیا؟ اور اگر وہ سلطنت عثمانیہ کا مخلص تھا تو خلیفہ کو برطانیہ کے تصرف سے نکالنا بھی اسی کی ذمہ داری تھی، کیونکہ قوم اور فوج اس کے ساتھ ہو چکی تھی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ آخر کیوں؟ یہ سوال بھی سامنے ہے کہ اگر اتحادی طاقتیں چاہیں تو کمال سے نجات حاصل کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، وہ اس کا سر شروع سے ہی کچلنے کے لیے متحرک کیوں نہ ہوئیں؟ اس صورتحال سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عالمی طاقتیں مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں خلافت کو ختم کرانے کے لیے اسے ایک زبردست لیڈر کی حیثیت دلوانے میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اتحادی خصوصاً برطانیہ حالات کو اپنے رخ پر لے جانے میں کامیاب تھے۔ کمال کی مقبولیت اور عروج سے انہیں ذرا برابر نقصان نہ ہوا، بلکہ ان کے مطلب کی راہ آسان ہو گئی۔ آخر برطانیہ نے فروری 1921 میں معاہدہ سیورے پر نظر ثانی کے لیے لندن میں ایک کانفرنس طلب کی اور استنبول اور انقرہ دونوں حکومتوں کے نمائندوں کو اس میں طلب کیا۔ اس میں ساری بات مصطفیٰ کمال کے وزراء سے طے کی گئی، حالانکہ دنیا جانتی تھی کہ جنگ عظیم کا فریق سلطنت عثمانیہ تھی اور اتحادیوں کے ساتھ صلح کے معاملات طے کرنا بھی اس کا حق تھا۔ اس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال فرانس کے حق میں شمالی شام سے دستبرداری پر آمادہ ہو گیا۔ جواب میں فرانس نے انقرہ حکومت کو تسلیم کر لیا۔ کمال نے مشرقی سرحدی علاقے پر روس کا حق بھی مان لیا۔ جواباً روس نے بھی جدید ترک حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یوں کمال نے عالمی سطح پر ایک قانونی حکمران کی حیثیت حاصل کر لی، جبکہ استنبول کے خلیفہ کی ساکھ مزید گرا دی۔
عالمی طاقتوں سے معاملات طے کرنے کے بعد صرف یونان سے ازمیر کے مسئلے پر تنازع باقی رہ گیا تھا۔ یہ واحد یورپی ملک تھا جس سے مصطفیٰ کمال نے مذاکرات کی جگہ طاقت سے مسئلہ طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اتنا مشکل بھی نہ تھا، کیونکہ یونان ایک چھوٹی طاقت تھی جو عالمی جنگ میں بھی اتحادیوں کی مدد ہی سے کچھ کامیابیاں حاصل کر پایا تھا۔ اب ہم یونان سے مصطفیٰ کمال کی اس لڑائی کا احوال پیش کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ملت کے اس غدار کو ایک عظیم فوجی جرنیل، ایک فاتح اور قومی نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ برطانوی خفیہ ایجنسیوں اور یہودیوں ذرائع ابلاغ نے اس نمائشی جنگ کے دوران مصطفیٰ کمال پاشا کی شجاعت اور بصالت کا سور اس زور سے پھونکا کہ دنیا بھر کے محکوم مسلمان اس نئے چہرے کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ لندن اور امریکہ کے اخبارات سے لے کر برصغیر کے مسلم اخبارات، ہر جگہ غازی مصطفیٰ کا ڈنکا بجنے لگا۔ عرب شاعر احمد شوقی نے اپنا شہرہ آفاق قصیدے میں مصطفیٰ کمال کو خالد بن ولید اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہم پلہ قرار دے دیا۔ پوری دنیا کے مسلمان 1.5-2 صدیوں سے شکست در شکست کے مناظر دیکھ رہے تھے، اور اس وقت افغانستان اور ترکی کے سوا دنیا میں کوئی آزاد اسلامی مملکت نہیں بچی تھی۔ غلامی کی ذلت میں لپٹے ہوئے ان مسلمانوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کو ایک ایسے قائد کے طور پر دیکھا جو خلافت کی شان و شوکت کو دوبارہ قائم کرنے کی تگ و دو کر رہا ہو، جبکہ خلیفہ وحید الدین کو وہ ایک بزدل اور نااہل شخص سمجھنے لگے تھے۔ حالانکہ خود کو اتا ترک سے موسوم کرنے والے اس باطل حریت کے نامہ اعمال میں کوئی ایک بھی ایسا کارنامہ نہیں ہے جس پر اسلامی تاریخ فخر کر سکے۔ اسے جہاں بھی بھیجا گیا وہاں یہ کوئی نہ کوئی عجیب گل کھلا کر لوٹا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان حقائق کو صہیونی لوبی نے چھپا دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔